أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدق الله العظيم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر اللہ نے کی ہے۔ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، جب آئی تم پر فوجیں، فارسلنا علیہم ریحا، پس ہم نے ان پر بھیج دی ایک ہوا، وجنودا لم تروها، اور ان لشکروں کو، ان فوجوں کو تم نے نہیں دیکھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ، جب آئے تم پر لشکر تمہارے اوپر سے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور پلٹ گئی تمہاری آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آنے لگے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور گمان کرنے لگے لوگ اللہ کے ساتھ گمان کرنا۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور یہاں پر ایمان والے ان کو جانچا گیا اور جھنجھوڑے گئے، سخت جھنجھوڑنا۔ گزشتہ درس میں بھی آپ حضرات کے سامنے غزوہ خندق سے متعلق بات ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو مکہ کے جو کفار اور مشرکین تھے اور کئی سارے ان کے قبیلے تھے، وہ سب متحد ہو کر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے، اور ان کا ارادہ تھا کہ اب اسلام کو مٹا دیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے گا۔ اس ارادے سے مشرکین مکہ نے مدینہ کی طرف آنے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی کہ کفار مکہ کے یہ عزائم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور ایک صحابی تھے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فارس کے رہنے والے تھے، اور فارس کے لوگ بڑے جنگجو ہوا کرتے تھے اور حکمت عملی کو بہت زیادہ جانتے تھے۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ کے اطراف میں داخلی راستوں میں خندق کھود دی جائے، چنانچہ وہاں پر خندق کھودی گئی، اور مشرکین مکہ نے جب چڑھائی کی اور وہاں پہنچے، دیکھا کہ آگے تو خندق ہے، تو آگے نہیں بڑھ سکے، ان کی پیش قدمی وہیں پر رک گئی، اور وہیں پر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا خندق کے دوسری جانب، اور اس طرف صحابہ کرام ہیں، تو آمنے سامنے دونوں لشکر ہیں، اور یہاں پر تقریباً 20-25 دن یہیں پر پڑاؤ رہا۔ کفار کا لشکر بھی رکا رہا، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر موجود رہے، اور آپس میں تیر اندازی ہوتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ تو 20-25 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تیز ہوا بھیجی، آندھی بھیجی، اور اتنی
شدید تھی کہ کفار کی جو جمعیت تھی، کفار کا جو اتحاد تھا، وہ تتر بتر ہو گیا اور لوگ جو ہے بھاگنے لگ گئے۔ ان کے گھوڑے وہ رسیاں چھڑوا کر بھاگ گئے۔ انہوں نے سردی کا موسم تھا، انہوں نے اب سینکنے کے لیے جو آگ جلائی ہوئی تھی وہ بجھ گئی، ان کی ہانڈیاں الٹ گئی، کچھ نظر نہیں آ رہا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، اتنی سخت قسم کی ہوا چلی تو سب آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے کہ بھاگو یہاں سے، یہاں پر ہمارا رکنا مشکل ہے، یہاں سے نکلو جتنا جلدی ہو سکے۔ تو وہاں سے سارے نکلے اور انہوں نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی اور واپس وہ مکہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کامیابی مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر واپس مدینہ آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غسل فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ ابھی لڑائی ختم نہیں ہوئی، ابھی غزوہ بنو قریظہ کا معرکہ ہے۔ یہ غزوہ بنو قریظہ یہ یہودی تھے جو مدینہ کے اندر رہتے تھے، مدینہ کی مشرقی جانب، اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے، کوئی باہر سے لشکر حملہ آور ہوگا اس کا ساتھ بھی ہم نہیں دیں گے، مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ جب یہ کفار وہاں سے آئے تھے لڑائی کے لیے تو یہ یہودی جنہوں نے معاہدہ کیا تھا، یہ حی بن ابن خطب ایک کفار کا سردار تھا، وہ ان کے پاس گیا، قبیلہ بنو قریظہ والوں کے پاس ان کا جو سردار تھا اسد بن کعب، اس کے پاس گیا اور کہا کہ تم بھی ہمارا ساتھ دو۔ پورے یہودی اکٹھے ہو گئے، آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے ساتھ دینے کا اعلان نہیں کیا، چنانچہ آپ بھی بغاوت کا اعلان کرو اور ہمارا ساتھ دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ مکہ کے مدینہ کے جو یہودی تھے انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے کفار مکہ کا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر جب گئے غسل فرمانے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ اب قبیلہ بنو قریظہ کے ساتھ بھی نمٹنا ہے، یہودیوں کے ساتھ بھی نمٹنا ہے جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، معاہدہ توڑا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنو قریظہ کی طرف جا رہا ہوں، تو ذرا جا کر جھنجھوڑوں، ان کا ذرا روک ڈالا جائے اور آپ بھی اپنا لشکر روانہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، ان کے ساتھ صحابہ کی بہت بڑی جماعت تھی، اس لشکر کو روانہ کر دیا۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، گالیاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر بنو قریظہ کا گھیراؤ کر لیا گیا، وہ چاروں طرف سے صحابہ نے گھیر لیا اور ان سے کہا کہ مدینہ چھوڑ دو، مدینہ سے نکل جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اخرجوا اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے یہاں سے خالی کرو، نکل جاؤ مدینہ کے اندر سے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کیا، کہا کہ ہم تو نہیں نکلیں گے۔ چنانچہ کئی دن تک یہ محاصرہ رہا، قریب ہونے تک ساری جگہ خالی ہے۔ چنانچہ کئی دن تک محاصرہ رہا اور کفار جو ہے یہ تنگ آ گئے، یہودی تنگ آ گئے اس محاصرے میں کہ کب ہماری جان چھوٹے گی۔ چنانچہ صحابہ نے کہا کہ ہم تو محاصرہ نہیں ختم کریں گے، یہاں سے نکل جاؤ، ہم اور کوئی بات نہیں مانتے۔ چنانچہ 20-25 دن تک یہ جو ہے وہاں گھیراؤ رہا، صحابہ گھیراؤ کر کے رہے اور یہودی بڑے پریشان ہو گئے، ان کے بعد کھانے کو کچھ نہیں ہے، بڑی پریشانی ہے، کہیں آ جا نہیں سک رہے، خارجی داخلی خارجی راستے بند ہے۔
چنانچہ وہاں پر پھر آخر میں یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی تھے، جو یہودیوں کا سردار تھا، جس نے معاہدہ توڑا تھا، کعب بن اسد، اس نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنے یہودیوں سے کہا کہ عافیت اسی میں ہے کہ ہم سارے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ تو اس بات پر بھی انہوں نے جو ہے اکتفا نہیں کیا۔ اس کے جو لوگ تھے وہ کہہ رہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اب تک اب یہودی رہے، سب کچھ رہا، اب تنگ ہو گئے تو اب کہتے ہو کہ ان کا کلمہ پڑھ لو، پھر یہ سارا کچھ کیوں کیا ہے؟ تو اب تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ چنانچہ اس نے کہا، دوسرا مشورہ یہ دیا کہ تم اپنے بچوں عورتوں کو قتل کر دو، اپنے ہاتھ سے ہی قتل کر دو، کیونکہ آگے لڑائی ہے، اگر ہم ماریں گے تو پیچھے عورتیں اور بچے یہ ہمارے لیے رولیں گے، یہ تتر بتر نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے، ہم بے فکر رہیں گے۔ اگر ہم بچ گئے تو پھر اور نکاح بہت ہو جائیں گے، اور شادیاں ہو جائیں گی، بچے دوبارہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ تیرا دماغ خراب تو نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بچوں کو قتل کریں، اپنی بیویوں کو قتل کریں؟ وہ اپنے سردار سے کہنے لگے کیا ہو گیا تجھے؟ چنانچہ تو اس کے بعد اس نے تیسری رائے یہ دی کہ ہفتے کے دن چونکہ یہودی چھٹی کرتے تھے، کوئی لڑائی نہیں کرتے تھے، کوئی شکار نہیں کرتے تھے، مسلمانوں کو بھی پتہ تھا کہ اس دن یہودی کوئی حملہ نہیں کریں گے، کوئی شکار نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس کعب بن اسد نے کہا کہ آج ہفتے کا دن ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلمان جو ہے بے خبر ہوں گے، صحابہ بے خبر ہوں گے، ہم اچانک جاگ کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے لوگوں نے، یہودیوں نے کہا کہ ہمارے پہلے لوگوں نے بھی ہفتے کے دن کی خلاف ورزی کی، ان کو سور اور بندر بنا دیا گیا، اگر ہم نے بھی آج خلاف ورزی کی تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ چنانچہ اس رائے کو بھی، اس مشورے کو بھی کسی نے نہیں مانا، چنانچہ وہ ناکام ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد ابھی یہ بات چیت چل رہی ہے کہ اتنے میں ایک صحابی تھے حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے کفار کے ساتھ کچھ حلیفانہ تعلقات بھی تھے۔ جب یہ وہاں پہنچے، ان پر نظر پڑی تو یہ لوگ خوش ہو گئے، بنو قریظہ والے۔ انہوں نے کہا کہ آج بات بن گئی، آج ہمارے جو ہے معروف شخصیت، معروف صحابی یہ آگے ہیں اور کوئی اچھی بات بنے گی۔ چنانچہ حضرت ابو لبابہ یہ جب وہاں پہنچے تو ان کو دیکھ کر عورتیں اور بچے رونے لگ گئے، جیسے پریشانی ہوتی ہے کسی کو، کوئی ان کا ہمدرد یا جان پہچان والا آ جائے تو لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ خوشی میں آنسو بھی نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ بڑی مصیبت میں تھے یہودی۔ حضرت ابو لبابہ کو جب انہوں نے دیکھا تو یہ کہنے لگے کہ آج جو ہے ہمارے لیے اچھی خبر ہے۔ چنانچہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے کہا کہ عافیت اسی میں ہے کہ تم سب جو ہے کلمہ پڑھ لو یا مدینہ سے نکل جاؤ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مٹانے کے لیے، تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کے علاوہ آپ کوئی بات نہیں مانیں گے۔ چنانچہ انہوں نے پھر بھی انکار کیا، کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم مدینہ سے بھی نہیں نکلیں گے، ہم آپ کی بات کو بھی نہیں مانیں گے، ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر تھوڑی پریشانی ہوئی کہ کہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے ان کے راز کو فاش تو نہیں کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نے ان کو بتا دی ہے کہ ان کے قتل کا ارادہ ہے، تو کہیں راز تو فاش نہیں ہو گیا۔ ان کو بڑی پریشانی ہوئی اور یہ پھر وہاں سے بنو قریظہ کے پاس سے واپس آئے، توبہ کی کہ آئندہ میں بنو قریظہ والوں کے پاس نہیں جاؤں گا، ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھوں گا۔ چنانچہ یہ مسجد نبوی میں آئے، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھ دیا۔ مسجد نبوی میں آج بھی وہ پلر موجود ہیں، 3-4 پلر ہیں جو صحابہ کے نام سے منسوب ہیں، وہاں جانے والے بتاتے ہیں، میں تو گیا نہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ پلر ہیں جہاں صحابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا، ان سے کچھ غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہوا
صحابہ نے باندھ دیا، کہا کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہماری معافی کا اعلان نہیں ہوگا جب تک ہم یہیں بندھے رہیں گے۔ چنانچہ اس میں حضرت ابو لبابہ بھی تھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو وہاں باندھ دیا اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا میں یہیں بندھا رہوں گا۔ چنانچہ انہوں نے باندھ دیا اپنے آپ کو۔ ادھر یہودیوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، یہودی بالآخر تک آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیا جائے۔ قبیلہ اوس کے لوگ ان کے ساتھ بنو قریظہ کے تعلقات تھے، قبیلہ اوس کے لوگ جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے جس طرح آپ نے قبیلہ بنو نذیر کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، معاملات طے کیے ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی بنو قریظہ کے ساتھ بھی اپنے معاملات کریں، کوئی ان کے ساتھ جو ہے کوئی بات چیت ہو، معاملہ حل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا اپنا آدمی کوئی فیصلہ کرے۔ چنانچہ یہودیوں نے کہا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر ہمارا اتفاق ہے، یہ صحابی تھے اور غزوہ احد میں غالباً یہ زخمی بھی ہوئے، اور پھر زخمی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا، وہاں پر ایک سائڈ میں خیمہ لگایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری بھی کرتے رہے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے درمیان جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیج دیا گیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جو لوگ لڑنے والے ہیں، جوان لوگ ہیں، جنگجو لوگ ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، اور ان کے جو عورتیں اور بچے ہیں ان کو ہم غلام بنا لیں گے، عورتوں کو باقیاں بنا لیں گے، اور ان کا جو مال و اسباب ہے وہ سارا لے کر مسلمانوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کر لیا، اور اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دعا بھی کرتے رہے کہ یا اللہ میرا زخم ہے، پتہ نہیں میری زندگی ہے یا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ان یہودیوں کے ساتھ لڑائی لڑوں، کیونکہ ان کو بھی یہود و نصارہ پر غصہ تھا، وہ کہتے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ مقابلہ کروں، میں ان کو ماروں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ مجھے اتنی زندگی دے میں بھی ان کے ساتھ لڑوں، اگر ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہونی تو پھر یہ زخم، میرا جو زخم ہے اس کو جاری فرما دے، اور یہی زخم میرے لیے شہادت کا باعث بن جائے۔ چنانچہ یہود و نصارہ کے ساتھ باقاعدہ جنگ تو نہیں ہوئی جیسے جنگ ہوتی ہے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے زخم کی وجہ سے، جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اس وقت فرمایا کہ عرش ہل گیا، اللہ کا عرش ہل گیا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی جو آج سے پہلے زمین پر نہیں اترے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ چنانچہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سعد نے فیصلہ فرما دیا یہودیوں کے متعلق، تو فرمایا کہ آپ نے تو اللہ کے مشورے کے مطابق، اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اللہ بھی یہی چاہتا تھا۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے مطابق ان یہود و نصارہ کا گھیراؤ پہلے سے تھا اور ان کو قید کر لیا گیا۔ ہم یہودیوں سے کہا کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ نے تمام یہودیوں کو اریسٹ کیا، ان کو گرفتار کیا، اور ایک انصاری عورت تھی اس کے مکان کے اندر سب کو بند کر دیا گیا۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے خندق کھودی گئی، ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا، اور اس گڑھے کے اندر 2-2 4-4 یہودیوں کو پکڑ کے ان کی گردن اڑا کر
اور وہیں پر ان کو گڑھے میں پھینک دیا جاتا تھا۔ اس طرح ان یہودیوں کو 2-2 4-4 کر کے قتل کر دیا جاتا تھا، اور اس میں ان کا سردار کعب بن اسد، اس کا بھی سر قلم کیا گیا جس نے معاہدہ توڑا تھا، اور حی بن اخطب جس کے کہنے پر اس نے معاہدہ توڑا تھا، اس کو بھی اس میں قتل کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک عورت تھی، اس عورت کو بھی قتل کیا جس نے حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک چکی کا پارٹ گرایا تھا، اس چکی کے پارٹ کے گرنے کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی، تو اس کے بدلے میں دیت میں اس ایک عورت کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ باقی کسی عورت کو قتل نہیں کیا۔ چاچا اس طرح ان یہودیوں کا صفایا ہوا، ان یہودیوں سے مدینہ کو پاک کیا گیا، اور مدینہ پاک ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اخرجوا اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ اس پر جو عمل ہوا اور کافی سارے یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ چاچا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے آپ کو پلر کے ساتھ باندھا تھا کہ میرے متعلق جب تک وحی نہیں آ جاتی میں اپنے آپ کو یہیں باندھے رکھوں گا، کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، صرف نماز کے لیے اپنے آپ کو کھولتے تھے، قضاء حاجت کے لیے کھولتے تھے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو باندھا رکھا، اور کئی دن تک وہاں پر بندھے رہے، تقریباً 20 دن تک بندھے رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی اور ان کی معافی کا اعلان ہو گیا، اور آپ جب معافی کا اعلان ہوا، اطلاع ملی کہ آپ کے لیے وحی آ گئی ہے، معافی کا اعلان ہو گیا، فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے آ کر مجھے کھولیں گے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے وحی سنائی، اللہ کا پیغام سنایا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو کھول دیا گیا۔ چنانچہ ایک صحابی کے متعلق یہ حدیث آئی اور وحی آئی، دیکھیں ایک صحابی سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، انہوں نے اپنے گمان میں سمجھ لیا کہ میں نے راز فاش کر دی ہے، تھوڑی سی غلطی کی بنا پر انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا، جب تک میری معافی نہیں ہو جاتی تو میں یہیں رہوں گا۔ چاچا انسان کو جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ صحابہ سے تھوڑا سا گناہ ہوتا تھا، فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے ان کی بخشش کے، ان کی معافی کے فیصلے فرمائے، اور امت کو بتایا کہ یہ غلطیاں ہو جائیں تو اس طرح اللہ سے معافی مانگ لی جائے۔ صحابہ کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے رحمت بنا دیا، صحابہ کے گناہوں کو، غلطیوں کو امت کے لیے رحمت بنا دیا۔ صحابہ سے یہ غلطیاں نہ ہوتی، ان کی معافی کے اعلان نہ ہوتے، امت کے لیے کیا چیز آئیڈیل ہوتی، امت کیا کس چیز کو فالو کرتی، کیا دیکھتی کہ غلطی ہو جائے تو ہم نے کیا عمل کرنا ہے، غلطی ہو جائے تو یہ گناہ ہو جانا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو صحابہ سے اللہ نے غلطیاں کروائی، پھر ان کی معافی کے اعلان ہوئے اور بتا دیا کہ غلطی ہو جائے تو یہ عمل کرو جیسے صحابہ نے کیا، پھر تمہاری معافی ہوگی۔ تو انسان کو اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ چاچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کے ساتھ مقابلہ کیا، غزوہ خندق ہوا، تو صحابہ کی جماعت کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی آگے جو منافق تھے، جو مال و دولت دیکھ کر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پچھلے درس میں نے بتایا کہ جب خندق کے اوپر کدال مار رہے تھے، ایک چٹان آ گئی، اس میں سے چنگاریاں نکلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روشنی میں مجھے جو ہے ایران اور روم فارس کے جو محلات دکھائے گئے ہیں کہ یہ فتح ہوں گے۔ چاچا یہ منافق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ شامل ہو گئے، مسلمان بن گئے کہ وہاں سے جو مال و دولت آئے گا، فتوحات ہوگی، اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ چاچا یہ لوگ مال و دولت کو دیکھ کر شامل ہوئے، یہ لوگ دنیا کو دیکھ کر شامل ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آگے تو حلوہ ہوگا اور سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔
چند دن کی بات ہے اور مزے کریں گے، ساری جائیداد اور کیسر و کسریٰ کی دولت ہمارے ہاتھ آ جائے گی اور ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ چنانچہ یہ غزوہ خندق بڑا سخت اور کٹھن جو غزوہ تھا، اس میں بھوک اور پیاس ہے، سردی کی شدت ہے، اوپر اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، صحابہ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ جو لے کر گئے تھے ان کو بھی ابالا ہوا تھا، پانی میں بوائل کیا ہوا تھا، اور بعد نے اس کو تیل کے اندر پکایا ہوا تھا، تو وہ باسی ہو گئے، ان کے اندر سے عجیب قسم کی جو ہے وہ مہک آنے لگی اور وہ کھانے کے قابل نہیں تھے۔ بڑی مشکل سے صحابہ اس کو حلق سے اتارتے تھے اپنی جان بچانے کے لیے۔ چنانچہ اس طرح کے حالات تھے، بڑا کٹن مرحلہ ہے، اور بھوک اور پیاس کی حالت میں خندق بھی کھودنے، اس کی مٹی جو جمع ہو رہی تھی اس کو بھی اپنے کندھوں پر کمر پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں۔ بڑی پریشانی اور کٹھن مرحلہ تھا۔ ابھی یہاں سے واپس آئے تو غزوہ قریظہ کی طرف جانے کا حکم دے دیا گیا، تو ان یہودیوں کو تو حالت پتلی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو مال و دولت دیکھ کر آئے تھے، یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ چنانچہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ یہودی جو ہے ان کے دلوں کے اندر ایک کھوٹ تھا، مرض تھا کہ ہم مال و دولت دیکھ کر ہم آئے ہیں۔ چنانچہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جب یہ لوگ منافق کہنے لگے اور وہ لوگ فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں مرض تھا، کھوٹ تھا، ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے، الا غرورا، یہ دھوکے پر مبنی تھا، یہ تو ایک فریب تھا، مال و دولت آئے گا، کیسر و کسریٰ فتح ہوں گے، فرمایا ایسی تو کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی، یہ تو سارا دعویٰ دھوکے پر مبنی تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، پھر کہنے لگے ان کا ایک لشکر، ایک جماعت کہنے لگی، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے یثرب والوں، یثرب مدینہ کا نام ہے، اسلام سے پہلے مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اس کو مدینہ النبی کہنے لگے، مدینہ المنورہ بن گیا، تو یہ کہنے لگے یا اہل یثرب، اے اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، یہاں ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بس یہاں سے بھاگو، نکلو یہاں سے۔ اب یہاں سے نکلنا ہے، جان چھڑانی ہے اس مصیبت پریشانی سے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ انہوں نے بہانہ بنایا، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيِّ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان میں سے ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، منہم النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، یقولون ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے گھر جو ہے کھلے پڑے ہوئے، ویران پڑے ہوئے، ہم تو یہ سمجھ کے آئے تھے کہ 2-4 دن میں فیصلہ ہو جائے گا، سارا مال و دولت ہمارے پاس آ جائے گا، تو ہم تو اس لالچ میں آئے تھے، تو اب تو مہینے لگ گئے، تو یہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم اپنے گھروں کو کھلا چھوڑ کر آئے تھے، وما ہی بیاورا، حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، یہ بہانہ بنا رہے تھے۔ ان یریدون الا فرارا، تو بھاگنے کی غرض سے کہ ہم یہاں سے کسی طرح فرار ہو جائے، بھاگ جائیں۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنہ لآتوها، اور فرمانے لگے کہ یہ تو ان کا بہانہ تھا کہ ہم یہاں سے کسی طرح جان چھڑا کر نکلیں، حالانکہ ان کے گھروں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف نکلنے کے لیے اجازت مانگ رہے تھے، اور یہ منافق لوگ تھے۔ اور پھر یہاں پر یہ بات بھی ہے، یہ نقطہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ صحابہ پر کیوں پریشانی آئی، صحابہ پر کیوں اتنی اذیت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنے پریشان ہوئے؟ اللہ کو پتہ تھا یہودی بھی اس میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مال و دولت دیکھ کر یہودی بھی شامل ہو گئے۔ اگر یہ سختی نہ آتی، یہ پریشانی نہ آتی، یہ کٹھن مرحلہ نہ آتا، پتہ کیسے چلتا کون یہودی ہے، کون مخلص ہے، کون جو ہے خیر خواہ ہے، کون جو ہے یہودی منافق ہے، پتہ کیسے چلتا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ کھوٹا کھڑا سب واضح ہو جائے
تو یہ یہودی بھاگ جائیں گے، چاہے یہودی بھاگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا یہ منافق تھے، یہ یہودیوں کے لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کسی غزوے میں، کسی دینی محفل میں ان کو کبھی بلایا بھی نہیں، ان کو شامل بھی نہیں کیا، کیونکہ یہ دھوکہ باز تھے، یہ فراڈی تھے، چنانچہ یہ بہانے بنا رہے تھے۔ پھر فرمایا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا، فرمایا کہ اگر ان لوگوں پر کوئی شہر میں سے کوئی لشکر آ جائے، ان کے لوگ اگر مدینہ پر یا شہر پر حملہ آور ہو جائیں، مسلمانوں کے خلاف نکل پڑے، تو مسئول الفتنہ کا، وہ ان سے سوال کرے فتنے کا کہ یہاں لوگوں کو قتل کرنا ہے، مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے، لَآتَوْهَا، یہ ان کی بات کو مانیں گے، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور دیر بھی نہ کریں گے اس کی، یعنی اس میں شامل ہونے کے لیے تھوڑی بھی دیر نہیں کریں گے، فوراً شامل ہو جائیں گے۔ اب ان کو گھر بار بھی بھول جائیں گے، اب چونکہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہوگی اس لیے اب سارے بہانے بھول جائیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور فرمائیں گے البتہ تاکہ تم نے معاہدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ اس سے پہلے، لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ کے پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اس معاہدے کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ چنانچہ یہ بنو قریظہ کا معرکہ تھا، اور مسلمانوں نے یہود و نصارہ کو مدینہ سے نکالا، مدینہ یہودیوں سے پاک ہوا، اور منافقوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے صفایا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ہر قسم کے فتنے و شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔